مذہبی بلیک میلنگ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کوئی بھی دینی پوسٹ شیئر کرتے ہیں، شیئر کرنے کے بعد کہتے ہیں اگر سچے مسلمان ہیں تو 10 بندوں کو بھیجیں، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ 10 بندوں کو بھیجیں، اور کہتے ہیں کہ جس نے شیئر نہ کیا تو اسے بری خبر ملے گی۔ یہ لوگ جو ہیں اپنا منجن بیچنے کے لیے جھوٹے خواب گھڑتے ہیں، جھوٹے خواب سناتے ہیں۔ بھئی جب تو خود جھوٹا ہے تو تیرے قریب آ کے لوگ سیدھے کیوں ہوں گے بھلا؟ تیرے قریب آنے والے لوگ کیسے اصلاح پائیں گے؟ جب تبلیغ اسلام کی ہے تو طریقہ اسلام کا ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام کی تبلیغ اسلام کے طریقے کے مطابق کی جائے گی، یعنی اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ اسلام کے طریقے کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے، اپنی فکر رکھتا ہے، اپنا منہج رکھتا ہے۔ ایک ایک معاملے میں کوئی بھی معاملہ جو ہے اسلام نے ہمیں کسی بھی معاملے میں، یعنی آپ دیکھیں نا، ایک نجی زندگی دیکھ لیں ایک انسان کی، اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر کے اس کی وفات کے بعد تک کے سارے احکامات بیان کرتا ہے نا۔ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، بلکہ اس کے آنے سے بھی پہلے اسلام جو ہے نیک خاتون کے انتخاب کا حکم دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بھی اس بچے کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے، اتنا پہلے اسلام جو ہے وہ پابند کر دیتا ہے ایک بچے کے لیے۔ بچہ جب پیدا ہوا پھر نام کا حق دیا، پھر اچھے القابات کا حق دیا، پھر اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری لگائی، باقی سارے معاملات کرتے کرتے جب جوان ہو گیا، آخر تک جب وفات ہوتی ہے اس کی، پھر بھی اسلام چھوڑتا نہیں ہے، آخر تک کے احکامات بیان کرتا ہے کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد کتنی دیر تم نے قبر پہ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اسلام اس طرح ایک ایک شے بیان فرماتا ہو، تو کیا خیال ہے جو آج طریقے لوگوں نے رائج کر رکھے ہیں اپنے تئیں تبلیغ کرنے کے، اسلام کو نظر نہیں آتے تھے کیا؟ شریعت مبارکہ کو نظر نہیں آتے تھے؟ اگر ان کی کوئی حلت کی صورت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما دیتا، حبیب کریم علیہ السلام انہیں واضح فرما دیتے۔ چند صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں کل، آج کچھ صورتیں بیان کروں گا میں۔ ایک طبقہ ہے جو تبلیغ کا ذریعہ جھوٹے خواب اور من گھڑت کرامات جو ہیں ان کو قرار دیتا ہے، وہ اس کے ذریعے تبلیغ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھ جائیں بس وہ خوابوں کی لائن ہی ہوگی ان کے پاس، میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا۔ شروع میں ابھی مجھے لگتا ہے میں رابعے میں پڑھتا تھا، ایک پیر صاحب کی طرف سے وہ بار بار دعوت آئے، آپ آئیں جی ہماری محفل پہ، ماہانہ محفل ہوتی ہے، آپ آئیں جی محفل پہ۔ بس وہ ایک بار میں چلا گیا وہاں ان کی محفل پہ، بیٹھ گئے ہم بھی سننے کے لیے۔ پیر صاحب نے کوئی 2-2.5 گھنٹے خطاب کیا، 2-2.5 گھنٹے کے خطاب میں سوائے خوابوں کے اور کچھ بیان ہی نہیں کیا، خواب بھی صرف اپنے بھی ہم نے جناب خواب دیکھا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے، ہم نے خواب دیکھا یہ فرما رہے تھے، ہم نے خواب دیکھا یہ فرما رہے تھے۔ وہ 2-2.5 گھنٹے کے خطاب میں سوائے ان خوابوں کے کچھ بیان ہی نہیں کیا انہوں نے۔ یعنی ان کے پاس لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے علاوہ، وعظ و نصیحت کرنے کے لیے خوابوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس قرآن پہنچا ہے، نہ حدیث پہنچی ہے، نہ سنت پہنچی ہے، نہ کوئی شعور پہنچی ہے، نہ اسلاف کے معاملات پہنچے ہیں، کچھ بھی نہیں پہنچا ان کے پاس۔ یعنی صرف کرامات ہی ہیں، اور کرامات ہی ہیں ان کے پاس سنانے کے لیے، یا پھر ان کے پاس خواب ہی ہیں سنانے کے لیے۔ اتنے خواب، اور پھر کئی سارے لوگ تو جھوٹے گھڑ کے سنا دیتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑا اور سنا دیا۔ جیسے کئی سارے لوگ اپنا سودا بیچنے کے لیے نا، جس طرح پہلے کوئی بھی بندہ کوئی سبزی بیچتا تھا، کوئی پھل بیچتا تھا، وہ کیا کرتا، اپنی سبزی بیچنے کے لیے نا لوگوں کو کوئی نہ کوئی جھوٹی حدیث گھڑ دیتا تھا
مثال کے طور پر جو سبزی وہ بیچتا ہے اس نے اس سبزی کے متعلق حدیث گھڑ دینی، سبزی کے متعلق حدیث گھڑ دینی۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، میں سبزیوں کے متعلق، اس طرح پھلوں کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق بہت ساری حدیثیں گھڑی گئی ہیں۔ وہ گھڑی کن لوگوں نے؟ انہی لوگوں نے جو یہ چیزیں بیچنے والے تھے۔ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی شے جو بیچتا تھا اس کے متعلق حدیث گھڑ دی، وہ سنا دی لوگوں کو۔ تو نہیں بھائی، اسی طرح کر کے جھوٹی من گھڑت حدیثیں اور جھوٹے خواب یہ سنا کے، اور اس طرح کر کے جھوٹے معجزات، یعنی وہ معجزات سنائیں گے جن کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہوگا ہی نہیں۔ میں ثالثہ میں پڑھتا تھا، نہیں ثانیہ میں پڑھتا تھا تب، تو ایک جگہ ہم گئے تبلیغ کے لیے ہم گئے۔ وہاں جو جماعت تھی پوری، ان کی عادت تھی بات بات پہ سنت بیان کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ ان میں ایک صاحب جو ہیں وہ گویا ہوئے، کہنے لگے کہ یہ ہے تو سنت لیکن ابھی تک اس پہ تحقیق نہیں ہوئی۔ ایک کو عمل بیان کیا انہوں نے کہ یہ سنت ہے لیکن ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی۔ تو بھی جب تک تحقیق نہیں ہوئی تم نے بیان کیسے کر دیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ جب تک تمہیں خود ہی واضح نہیں ہے کہ شاید، پھر تم آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہو، پھر تم اسے حضور کی سنت قرار دے رہے ہو، یہ کہاں کا طریقہ ہے بھائی؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنا منجن بیچنے کے لیے جھوٹے خواب گھڑتے ہیں، جھوٹے خواب سناتے ہیں۔ اسی طرح ایک شاعر تھا، اس نے ایک بڑے شاعر کو جا کے، یہ بھی زیر تعمیر تھا شاعر، اس نے جا کے بڑے شاعر کو کہا کہ حضرت میں شعر کہتا ہوں، اور کمال بات یہ ہے کہ رات کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آ کر انہوں نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا ذرا کلام تو سناؤ۔ کلام سنا ہے تو سارا بھدا ہے جی، وہ اوپر والی صدر کہیں آ رہی، نیچے والی کہیں جا رہی ہے۔ اس نے کہا یار تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، خضر علیہ السلام تمہارے منہ میں لعاب دہن ڈال کے تمہیں برکت دینے نہیں آئے تھے، بلکہ تمہارے منہ میں تھوکنے آئے تھے کہ بدتمیز تو بھی شعر لکھنے لگ گئے۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو اس طرح کئی لوگوں پر خواب واضح نہیں ہوتا۔ ایسے جناب ایک بندہ یہیں پہ، آپ حیران ہوں گے، وہ بندہ بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا، بالکل نماز کے قریب نہیں جاتا تھا، کبھی یہاں پھنس جاتا، ہم کہہ دیتے بھی پڑھو تب پڑھتا تھا۔ ویسے وہ مناظرانہ طبیعت، تو بڑے جناب مناظرے کی چیلنج تو یہ وہ، جس کو دیکھا پکڑ لیا بٹھا لیا، کتابوں کا مطالعہ بہت ہے اس کا۔ ایک دن سویرے سویرے یہی میں درس دے کے یہیں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ آیا، ابھی تک اس کا منہ دھلا ہوا نہیں ہے، منہ دھلا ہوا نہیں ہے، کہتے جی ہانپتا ہوا آیا، کہتے ادھر تو خوشخبری سنانے آیا ہوں آپ۔ میں نے کہا سنا دیں جلدی جلدی کریں، دیر نہ کریں بس۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے جی آج رات کو اسی رات کو خواب میں نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ ہاں جی، میں نے کہا وہ تمہیں شرم حیا دلانے آئے تھے، اتنے تم مناظرے کرتے ہو اور نماز تم پڑھتے نہیں ہیں، اور تم سمجھ رہے ہو تمہیں شرف بخشنے آئے تھے۔ اگر ہوں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمہیں آڑ دلانے آئے تھے کہ تم کس راہ پہ چل رہے ہو، لوگوں کو مناظرے کی چیلنج دیتے پھرتے ہو، خود تمہارا حال یہ نماز نہیں پڑھتے تم، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند، تم اللہ کے فرض کے پابند نہیں ہو، لوگوں کو مستحبات کے پابند بنانا چاہتے ہو۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو بھائی یہ جو ہے نا اس طرح کے جھوٹے خواب، کئی پیر جو ہیں وہ بھی جھوٹے خواب سنائیں گے، اپنی کرامتیں یعنی جھوٹے خواب سنا کے لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، وہ بھی جائز نہیں ہے بھائی۔ گو کہ وہ اپنے طرف سے یہ نیت ظاہر کریں جی میں نیت کر رہا ہوں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ میرے قریب آئیں گے تو لوگ سیدھے ہو جائیں۔ بھائی جب تو خود جھوٹا ہے تو تیرے قریب آ کے لوگ سیدھے کیوں ہوں گے بھلا؟ تیرے قریب آنے والے لوگ کیسے اصلاح پائیں گے؟ کبھی بھی اصلاح نہیں پائیں گے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، دوسری بات جو ہے وہ ایک تبلیغ کا ذریعہ ہمارے ہاں سمجھ لیا گیا ہے، وہ انتہائی بھدا ہے، انتہائی غلیظ ہے۔ وہ یہ ہے سوشل میڈیا پر کلک بیٹ سمجھتے ہیں، تھمب نیل جو بناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اندر کسی عالم کا بیان ہوتا ہے، باہر تھمب نیل جو لگا ہوتا ہے اس پہ گندی فوش تصویر لگی ہوتی ہے عورتوں کی، اپنے طور پہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہے یا نہیں ایسا؟ بہت زیادہ ہو رہا ہے ایسا۔ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء
یہ نہیں، میں نہیں کہتا نعوذ باللہ کہ وہ علماء لگاتے ہیں، ان کے جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں، یا ان کے جو فین جن کو کہہ رہے ہیں وہ لگاتے ہیں. کیا کریں گے؟ ادھر ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، ادھر ساتھ ایک لڑکی کی تصویر لگی ہوئی ہے. کیوں یار؟ تبلیغ کے لیے یہ تو چلو ٹھیک ہے، ڈاکٹروں نے کیا ہے، یہ میڈیکل والوں نے کہ دوائی لینے جائیں ساتھ عورت کی تصویر ہوتی ہے، شیمپو لینے جائیں عورت کی تصویر ہوتی ہے، صابن لینے جائیں عورت کی تصویر ہوتی ہے. بندہ پوچھے پہ میل کس نے اتارنی ہے بندے کی؟ ہیں؟ عجیب احمق لوگ ہیں. تو اسی طرح کر کے انہوں نے بھی وہی کیا کہ بندہ پوچھے اصلاح کس سے ہونی ہے؟ اس عالم کے بیان سے ہونی ہے یا اس عورت کی تصویر سے ہونی ہے؟ بتائیں. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، اب تو خیر بڑے عرصے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ایک عورت ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. غوث پاک کی تصویر لگانے کے بہانے ایک نوجوان عورت کی بھی تصویر لگائی ہوئی ہے. کلام میں پڑھتے ہیں کہ مائی نے عرض گزاری، ادھر تو مائی تو نہیں ہے بھائی، ہے مائی؟ وہ جوان عورت بٹھائی ہوئی ساتھ میں، اور وہ بھی حضرت غوث پاک کی تصویر کے ساتھ یار. اور اسی طرح کر کے بعض لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ تھمبنیل کے اوپر جو عنوان دیتے ہیں، عنوان اندر مواد کے بالکل برعکس ہوتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، باہر عنوان بڑھا دیں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں، لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بات سنیں ہماری. اب آپ ذرا خود بتائیں، ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ یہ فریب ہے نا. تو دھوکے کے ذریعے کون سی تبلیغ ہوتی ہے بھائی؟ ہوتی تبلیغ دھوکے کے ذریعے، یہ بہت زیادہ چل رہا ہے. اسی طرح ایک یہیں لاہور کے ہمارے ایک تعلق والے تھے، انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی. اچانک ایسی درس شریف چڑھتا نا تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ ایک بندے نے وہاں سوال کیے، تو میں اس کا جواب دینے کے لیے میں نے جیسے کھولا تو پہلے انہی کی ویڈیو آئی. انہوں نے آگے اتنا لمبا چوڑا جناب دھواں دھار لکھا ہوا تھا اپنے استاد کے خلاف. میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا یار یہ آپ کا استاد صاحب کے ساتھ اختلاف ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اختلاف نہیں ہوا، صرف لوگوں کو سنانے کے لیے نا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مذہبی طبقہ لوگ جو ہے وہ بھی لوگوں کو اس طرح مائل کرنے کے لیے، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کو قرآن حدیث سنانے کے لیے بھی جھوٹ بولے گا؟ بتائیں نا ذرا. آپ بھی اس طرح کریں گے پھر تو بات کہاں پہنچے گی؟ تو اس طرح بھائی طریقہ تبلیغ جو ہے نا وہ اسلام ہی بتائے گا. جب تبلیغ اسلام کی ہے تو طریقہ اسلام کا ہوگا. یہ نہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ ہندوازم کی تبلیغ کرنا چاہے اور طریقہ اسلام کا اپنائے، نہیں چلے گا نا. تو اسی طرح کر کے جب تبلیغ اسلام کی کر رہا ہے تو طریقہ بھی تبلیغ کا اسلام کا ہی چلے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں چلے گا. اسی طرح کر کے ایک صورت اور ہے جی، وہ مذہبی بلیک میلنگ. کیا ہے جی؟ مذہبی بلیک میلنگ. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کوئی بھی دینی پوسٹ شیئر کرتے ہیں، شیئر کرنے کے بعد کہتے ہیں اگر سچے مسلمان ہیں تو 10 بندوں کو بھیجیں. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ 10 بندوں کو بھیجیں، اور کہتے ہیں کہ جس نے شیئر نہ کیا تو اسے بری خبر ملے گی. ہاں، ایک نعوذ باللہ من ذالک پرچہ بھی پڑھتا تھا شیخ احمد نامی بندے کا، اس نے خواب دیکھا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امت جو ہے میری وہ برباد ہو گئی ہے، اتنے لوگ مرے ہیں، وہ سارے کافر ہو کے مرے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھیں. ایک بندے کو کہا، اس نے بھیجا تو اسے بھینس مل گئی، کٹا مل گیا، گائے دودھ دینے لگ گئی. ایک بندے نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے، تو بس اس کا پھر وہ حال ہوا، اس کے بیٹے مر گئے، اس کی ساس ناراض ہو گئی، بیوی روٹھ کے چلی گئی، یہ ہو گیا. یہ ساری باتیں پڑھا تو سب نے ہوگا، ہے نا؟ کوئی بھی بندہ نہیں بچا ہوگا. اب بتائیں نا، دیکھیں قرآن کی کتنی آیات ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا، لیکن یہ جھوٹ جو ہے اس کا چہار دنگ عالم سب کو پتہ ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بازار جھوٹ کا گرم ہے. سچ کا بازار تو چلنے نہیں دیتے یہاں. یہ نعوذ باللہ من ذالک بہت بے تحاشا
میرے پاس ایک بندہ ہانپتا ہوا آیا، کو 100 کاپی نکلوائی ہوئی تھی اس نے، مجھے کہتا تھا جلدی جلدی پھاڑتے بس آپ، میں اپنے طرف سے بھی نکلوا لایا ہوں، آپ کی طرف سے بھی میں کہ شکر ہے یار ٹانگ ٹوٹنے سے بچ گئی ہے ہماری، کہتا ورنہ جو ہے نا وہ بندہ لگا جاتا ہے اگر انکار کرتا ہے کوئی۔ اب بتائیں قرآن حدیث کا سر عام انکار ہو رہا ہے، اور وہ جو ایک پمفلٹ ہے اس کے انکار کی کسی کو ہمت نہیں پیدا۔ بس یہی ہے، لوگوں نے اس کے متعلق خوف پیدا کیا ہے، رب کا خوف پیدا نہیں ہوا لوگوں کے دلوں میں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دلوں میں پیدا ہوا ہوتا تو رب تعالیٰ کا قرآن بھی اسی طرح پڑھتے، رب تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو بھی اسی طرح یاد کرتے، لیکن چونکہ جھوٹ بازار جو ہے نا وہ جھوٹ کا گرم ہے، تو لہٰذا لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کا سودا بکتا ہے، بھائی برانڈ چل رہا ہے جھوٹ کا، تو اسی طرف بھاگنا ہے لوگوں نے، سچ کو چلنے نہیں دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں وہ جناب لکھ کے اللہ تعالیٰ کا نام اوپر لکھتے ہیں، کہتے ہیں لکھ لعنت اس پہ جو اس کو شیئر نہ کرے، بتائیں وہ مستحق لعنت ہے جو اس کو شیئر نہ کرے۔ عجب انداز آ گیا ہے ویسے لوگوں میں، کیا طریقے تبلیغ ہے یار تمہارا، جو تم نے کام کرنا ہے وہی کرو، دفعہ ہو، گند کھا رہے تھے وہی کھاتے رہو، خدا رسول کے نام کی یوں تذلیل تو نہ کرو، کہ نہیں سمجھ آیا؟ اور اسی طرح کر کے کئی لوگ جو ہیں وہ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں غیر مستند وظیفوں سے، ٹوٹکوں سے، ٹونوں سے، اللہ اکبر۔ آپ سچی بات ہے کھول کے دیکھ لیں، ایک ایک جن چیزوں کی میں نشاندہی کر رہا ہوں نا، یہ پورا ان کا ایسے سمجھے کہ وہ کھاتے کھلے ہوئے ہیں ان کے، نہیں سمجھ آیا؟ آپ غیر مستند وظیفے بتانے والے، جادو ٹونے کے سے بچانے والے لوگ جو بیٹھے ہوئے نا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ حیران ہوں گے، اندھا دھند بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے وظیفے بتا رہے ہیں کہ سمجھ سے باہر بات ہے، سمجھ سے باہر بات ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو وہ لوگ ہیں جو مستند لوگ ہیں، جو قرآن حدیث سے وظائف بتانے والے ہیں، ان کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے، اور ایسے ایسے وظیفہ بتائیں گے نعوذ باللہ من ذالک کہ بندے کو ہنسی چھوٹ جائے۔ تو کئی نعوذ باللہ من ذالک کفریہ وظیفے بتاتے ہیں، کفریہ وظیفے بتاتے ہیں، حساب لگا رہے ہیں یار آپ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بدبخت تھا اسی طرح، وہ تعویذ دیتا تھا، اس نے ایک بندے کو تعویذ دیا، اس نے کہا یہ تعویذ ہے، یہ جا کر کے تم اسے جوتے مارو سویرے شام ساتھ ساتھ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس نے تعویذ کھول کے دیکھ لیا، اس میں رسول اللہ علیہ السلام کے 3 صحابہ کے نام لکھے ہوئے تھے، اور چوتھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بتائیں، اور وظیفوں، ٹوٹکوں اور تعویذوں کے پیچھے ہماری قوم ایسی اندھی ہو کے پڑی ہے، ان کو ابھی یہ بھی حیا نہیں رہا کہ ہم جا کے اس کے پاس رہیں۔ یہ ٹھوکر پہ ایک بہت بڑا آستانہ بنایا ہوا ہے عیسائی، اس نے اپنا باقاعدہ آستانہ کھولا ہوا ہے، غوث پاک کی وہ تصویر لگائی ہوئی ہے، جو سیلفی نہیں ہے عورت کے ساتھ ملتی ہیں وہ والی، وہ تصویر لگائی ہوئی ہے اس نے، اور وہاں گلا رکھا ہوا ہے 11ویں شریف کا، اور اسی طرح شیخ پورہ کی طرف سے بھی، شیخ پورہ کی طرف بھی ایک سکھ ہے، وہ سکھ بیٹھتا ہے، اس کے پاس علاج کے لیے نعوذ باللہ من ذالک ہماری عورتیں جاتی ہیں، جادو ٹونے کے لیے عورتیں جاتی ہیں، اور بہت بے تحاشا جاتی ہیں۔ ان کو کیا کہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں؟ بھائی خود جو بندہ اس کام میں پڑ جاتا ہے نا، ایسے ایسے کفریات میں پڑتا ہے، وہ خود مسلمان نہیں رہتا۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمہ اللہ، آپ کی خانقاہ میں ایک بار ایک عامل گھس گیا، عامل جو تعویذ لکھتا تھا، حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو نکال دو، اس کی وجہ سے ہم پہ جو رحمت برس رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ حساب لگانے والے جا کے پوچھتے ہیں بتائیں جی ہمارا حساب تو لگائیں، کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ آج اچھے بھلے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح مائل ہوئے پڑے ہیں، بھائی طریقہ تبلیغ کا ہے ہی یہی، بس کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو پھانسیں۔ جیسے یہ طب والے ہیں، حکیم، آج دیکھیں ہر بندہ حکیم بنا ہوا ہے، جس کو بھی دیکھیں وہ ٹوٹ کے بتا رہا ہے،
اور ٹوٹکے بھی ان کے ایسے. وہ ایک بندے نے پوچھا نا دوسرے سے, یار آپ کی گائے بیمار ہوئی تھی تو کیا بنا تھا اس کا؟ اس نے کہا وہ میں نے اس کو مٹی کا تیل پلایا تھا. اس نے کہا اچھا. اس نے بھی جا کے پلا دیا, اس کی گائے فوت ہو گئی. اس نے آگے بتایا, اس نے کہا کہ یار میری تو گائے فوت ہو گئی مٹی کا تیل پلانے سے. اس نے کہا میری کون سی بچی تھی؟ یعنی ٹوٹکے دینے والے اور لینے والے دونوں ایک جیسے ہیں. نہ اس کو پتہ ہے معال کا, نہ اسے پتہ ہے انجام کا, ایسے لگے ہوئے سارے. تو بھائی اگر حکیموں سے آپ ٹوٹکے پوچھیں گے نا, ہو سکتا ہے آپ کی جان جائے. اگر آپ اس طرح غیر مستند وظیفے بتانے والوں سے کوئی وظیفہ پوچھیں گے, کوئی ٹوٹکا پوچھیں گے, ہو سکتا ہے آپ کا ایمان ہی چلا جائے. بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی طریقہ تبلیغ جو ہے صرف وہی اپنایا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے, تبھی یہ امت کامیاب ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.